آبنائے ہرمز میں فوجی تصادم روکنے کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان کمیونیکیشن لائن قائم۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سوئٹزرلینڈ تکنیکی مذاکرات کے تحت کمیونیکیشن لائن کا قیام یقینی بنایا گیا۔ ایران نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کسی بھی جہاز کو ایران کی اعلان کردہ گزرگاہ کو ہی استعمال کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے روکے گئے بحری جہاز کے ایرانی عملے کے 22 اراکین کراچی پہنچ گئے۔ ایرانی سفارتی مشنز کے ساتھ قریبی تعاون سے محفوظ وطن واپسی کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ پورے عمل کے دوران ہمارا امریکی اور ایرانی حکام کے ساتھ مسلسل رابطہ رہا۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 589 ہو گئی۔ 3000 کے قریب زخمی، درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس کا ہوائی اڈہ تباہی کے باعث بند، کئی علاقوں کی بجلی اور گیس منقطع۔ زلزلے کے آفٹر شاکس کا خوف، وینزویلا میں ہزاروں افراد نے گھروں کے بجائے پارکس اور سڑکوں پر رات گزاری۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے مرکزی ایئرپورٹ کی چھتیں گر گئیں۔ تمام پروازیں غیر معینہ مدت کے لیے بند، سینکڑوں مسافر پھنس گئے۔ ایئرپورٹ کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا۔ امیگریشن کاؤنٹر تباہ ہو گئے۔ وینزویلا کا بڑا ہوٹل بھی زلزلے سے تباہ، بیس بال کھلاڑی اور ان کے اہل خانہ ملبے تلے دب گئے۔ لواحقین کی امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی اپیل، وینزویلا کی بیس بال لیگ بھی معطل کر دی گئی۔ بلوچستان میں 6 گھنٹے کے دوران 3 زلزلے، آخری زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز کوہلو سے 60 کلومیٹر دور شمال مشرق میں 17 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ آبنائے ہرمز میں عمان کے ساحلی علاقے میں کارگو جہاز پر حملہ، امریکی حکام کے مطابق ایران نے مال بردار جہاز پر فائرنگ کی۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے کارروائیاں روک دیں۔ ایران نے 4 آئل ٹینکرز بھی واپس بھیج دیے۔ پاسداران انقلاب نے کہا آبنائے ہرمز سے محفوظ سفر ایران کی منظور شدہ گزرگاہوں سے ممکن ہوا۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے متعلق امریکہ اور خلیجی تعاون کونسل کا مشترکہ اعلامیہ مسترد کر دیا۔ مشترکہ بیان مداخلت پر مبنی، غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز قرار، کہا خلیجی خطے میں امریکی فوج کی موجودگی ہی عدم استحکام اور تقسیم کا بنیادی سبب ہے۔ آبنائے ہرمز کا انتظام عمان سے طے شدہ مفاہمتی یادداشت کے مطابق ہی چلایا جانا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پھر ایران کو سویابین اور گندم بیچنے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا امریکہ کسانوں کے لیے دنیا بھر میں نئی مارکیٹس کھول رہے ہیں۔ نئی مارکیٹ خوبصورت ایران ہے۔ ایرانی رقم گندم، سویابین اور مکئی خریدنے پر جلد خرچ کریں گے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار دیں گے تو وہ اسے پہلے ہی گھنٹے میں استعمال کرے گا۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ میں بھی یوم عاشور کے جلوس برآمد۔ راولپنڈی میں مرکزی جلوس قدیمی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ پشاور میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حیدر شاہ جہانگیر پورہ سے برآمد ہوا۔ کوئٹہ میں یوم عاشور پر مرکزی جلوس بھی مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں یوم عاشور کے جلوس۔ ملتان، گوجرانوالہ، گجرات، بہاولپور، رحیم یار خان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں جلوس برآمد۔ حیدرآباد، نواب شاہ، روہڑی سمیت سندھ بھر میں یوم عاشور کے جلوس۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی جلوس برآمد۔ شگر، سکردو اور استور میں بھی یوم عاشور کے جلوس برآمد۔ عزاداران کا شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ یوم عاشور صبر، استقامت اور ایثار کا درس دیتا ہے۔ حضرت امام حسین کی قربانی حق، عدل اور اصولوں پر ثابت قدمی کی روشن مثال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ واقعہ کربلا پیغام دیتا ہے کہ اصولوں اور اقدار کی پاسداری مہذب معاشرے کی بنیاد ہے۔ اختلافات، نفرت اور انتشار کے بجائے احترام اور یکجہتی کا فروغ ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ واقعہ کربلا انسانیت کے لیے انصاف کی راہ پر چلنے کی تحریک ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اپنے پیغام میں کہا کہ واقعہ کربلا
ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ ہمیں اتحاد، برداشت اور ایثار کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔ بلاول بھٹو نے یوم عاشور پر پیغام میں کہا کہ یوم عاشور حق کی باطل پر، اصول کی طاقت پر اور جرت کی ظلم پر فتح کی ابدی علامت ہے۔ کربلا کا پیغام آج بھی انسانیت کو ظلم، ناانصافی اور عدم برداشت کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ لاہور، ملتان، راولپنڈی سمیت پنجاب بھر میں 3 ٹیئر سیکیورٹی اور انتظامی ماڈل پر عمل درآمد، مصنوعی ذہانت، ڈرونز، باڈی کیمز اور جدید آلات سے مجالس اور جلوسوں کی مانیٹرنگ کی گئی۔ 1,24,000 پولیس اہلکاروں نے فرائض انجام دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پوری ٹیم کو شاباش، کہا محرم الحرام کا پرامن، باوقار اور منظم انعقاد ممکن ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان نے صلح کرائی اور امت مسلمہ کے سامنے سرخرو ہوا۔ موجودہ صورتحال میں امت مسلمہ کے اتحاد کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ امید ہے مسلم ممالک کے درمیان اتحاد مزید مضبوط ہوگا اور خطے میں امن و استحکام کی راہ ہموار ہوگی۔ اسرائیل کو لبنان کے تمام علاقوں سے نکلنا ہوگا ورنہ ذلت اور شکست سے دوچار ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے وارننگ دے دی، کہا لبنانی سرزمین استقامت اور مزاحمت کا میدان ہے۔ اسرائیل لبنان سے خود نہیں نکلتا تو شکست سے دوچار ہو کر بھاگے گا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $72 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $70 فی بیرل سے نیچے آ گئی۔ پیٹرول سستا ہوگا، مہنگا ہوگا یا قیمت برقرار رہے گی؟ حکومت نئی قیمتوں کا اعلان آج کرے گی۔ اس وقت 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت $299.50 ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پیٹرول $225 فی لیٹر کیا جائے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو جواز بنا کر عوام کو ریلیف سے محروم نہ کیا جائے۔ پیٹرولیم لیوی کا اختتام کیا جائے۔ اسلام آباد میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت کا کیس، عدالت نے 5 ملزموں کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا۔ گرفتار ملزموں میں 3 غیر ملکی شہری بھی شامل۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، ٹاؤن شپ، کوٹ لکھپت اور پیکو روڈ کے علاقوں میں بارش، گرمی کی شدت میں کمی۔ فرانس، اسپین اور اٹلی سمیت یورپ میں جھلسا دینے والی گرمی۔ فرانس میں ہیٹ ویو اور ڈوبنے کے واقعات میں اب تک 52 افراد ہلاک۔ فرانس میں گرم ترین دن بھی ریکارڈ، کئی علاقوں میں پارہ 44 ڈگری تک پہنچا۔ شدید گرمی کے باعث بجلی کا نظام بھی مفلوج، ہزاروں گھروں کو بجلی کی فراہمی متاثر۔ برطانوی کنگ چارلز نے گزشتہ مالی سال میں 5 ارب روپے کے قریب ٹیکس دیا۔ پرنس ولیم نے تقریباً 3 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرایا۔ برطانوی شاہی خاندان نے پہلی بار ٹیکس ادائیگی کی تفصیلات جاری کر دیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ یوم عاشور پر سیکیورٹی کے لیے ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کیا گیا۔ پینک بٹن اور QR کوڈ کے ذریعے امام بارگاہوں کو سیکیورٹی سسٹم سے منسلک کیا گیا۔ 50,000 سے زائد CCTV کیمرہ سے جلوسوں کی نگرانی کی گئی۔ ملک میں آج سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، دلبندین میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں پارہ 36 ڈگری تک پہنچا، پشاور اور اسلام آباد 40، لاہور میں 37 ڈگری ریکارڈ، کوئٹہ میں 38، کردو میں 33، مظفر آباد میں 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔